کو حسین کہتے ہیں، علی کو فاتح. نعرہ صلوات. اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، زہرا کے جیسا کوئی زمانے میں گھر نہیں، زہرا کے جیسا کوئی زمانے میں گھر نہیں، جس جہاں بغیر اذن ملک کا گزر نہیں، جس جہاں بغیر اذن ملک کا گزر نہیں، آگاہ اپنی موت سے. روح اسلام کی ہے جس میں میں وہ غالب ہوں، روح اسلام کی ہے جس میں میں وہ غالب ہوں، جس کا مطلوب محمد ہے، میں وہ طالب ہوں، کل عرب پر میری ہیبت ہے، میں وہ غالب ہوں، مجھ کو پہچان لے دنیا میں ابو طالب ہوں، مجھ کو پہچان لے دنیا میں ابو طالب ہوں، روز و شب صبح و مساء حافظ میں تھا، بے سہارا تھے محمد تو نگہباں میں تھا، بے سہارا تھے محمد تو نگہباں میں تھا، حسن اسلام پہ آیا میرے احسانوں سے، میں نے ایمان کو پالا
بجلیاں گرتی رہی کفر کے ایوانوں سے، شمع حق بجھنے نہ دی ظلم کے طوفانوں سے، شمع حق بجھنے نہ دی ظلم کے طوفانوں سے، وہی کرتا تھا جو مرضی خدا بندی تھی، وہی کرتا تھا جو مرضی خدا بندی تھی، میرا ایمان محمد کی رضا مندی تھی، میرا ایمان محمد کی رضا مندی تھی، روح اسلام کی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ سلام کی چند شعر بہت بلند نعرے صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اسلام کی بقا ہے آزاداری حسین، اسلام کی بقا ہے آزاداری حسین، ایمان کی بنا ہے آزاداری، ایمان کی بنا ہے آزاداری حسین، اسلام کی بقا ہے آزاداری حسین۔ تو طوفان روکنے سے بھی رکتے نہیں کبھی، طوفان روکنے سے بھی رکتے نہیں کبھی، بیکار روکنا ہے آزاداری حسین، اسلام کی بقا ہے آزاداری حسین۔ تو اتنی ہی بڑھتی جائے گی جتنی ہے بندشیں، اتنی ہی بڑھتی جائے گی جتنی ہے بندشیں، کچھ ایسا معجزہ ہے آزاداری حسین، اسلام کی بقا ہے آزاداری حسین۔ تو بندش لگانے والوں ذرا آ کے دیکھ لو، بندش لگانے والوں ذرا کے دیکھ لو، ہر دور سے سوا ہے آزاداری حسین، اسلام کی بقا ہے آزاداری حسین۔ تو دنیا نہ بھول پائے گی نام حسین کو، دنیا نہ بھول پائے گی نام حسین کو، یہ ایسا سلسلہ ہے آزاداری حسین، اسلام کی بقا ہے آزاداری حسین۔ تو دنیا
اس کی نگاہوں میں دنیا کے غم نہ آئیں گے، اس کی نگاہوں میں جو شخص کر رہا ہے عزاداری حسین، اسلام کی بقا ہے عزاداری حسین۔ تو گر پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیسے ملے نجات، گر پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیسے ملے نجات، تو میرا مشورہ ہے عزاداری حسین، اسلام کی بقا ہے عزاداری حسین۔ تو ہر قوم آج خود کو عزادار کہتی ہے، ہر قوم آج خود کو عزادار کہتی ہے، قدرت کا معجزہ ہے عزاداری حسین، اسلام کی بقا ہے عزاداری حسین۔ تو تنویر اس لیے میں عزادار شاہ ہوں، تنویر اس لیے میں عزادار شاہ ہوں، جنت کا راستہ ہے عزاداری حسین، اسلام۔ فاتحہ۔ صلی اللہ جب فاطمہ نے خلد بری کا سفر کیا، جب فاطمہ نے خلد بری کا سفر کیا، ویرا جناب شیر الہی کا گھر کیا، دامن ابا کا اشکوں سے حیدر نے تر کیا، قربا علی کی بیٹیوں نے اپنا سر کیا، چلائی سر کو پیٹ کے عامر کدھر گئی، ہم پیٹنے کو رہ گئے اور آپ مار۔ جب فاطمہ نے خلد بری کا سفر کیا، اماں خدا کے واسطے ہم کو بھی لو بلا، سینے پہ اپنے پیار سے ہم کو بھی لو سلا، ہے ابھی سے آپ نے ہم کو دیا
आंखें भी हैं फिरी हुई, मन का भी है डला, इस दाग से दिलों को न क्यों बेकरारी हो, कुछ मुँह से बोलिए कि तशाफी हमारी हो। जब फातिमा ने खुल्दे बरी का सफर किया, ये क्या गजब हुआ है कि हम हो गए तबाह, है हमारा होएगा अब किस तरह निभा, सुन पाएगी ये हाल जो आमा हमारिया, कैसे पछाड़े खाएंगी सीने से करके आ, बिन माँ के बच्चे रोएंगे अब शोर व शैन से, ये हाल हम छुपाएंगे क्यों कर हुसैन से। जब फातिमा ने खुल्दे बरी का सफर किया, चिल्लाई सर को पीट के ज़ैनब जिगर पे गार, अम्मा तुम्हारी रूह के मैं क्यों न हूँ निसार, बिन माँ के अब पड़ेगा हमें किस तरह करार, अब कौन है हमारा बजो शाह ज़ुल्फ़िकार, रंजो अलम में गम के घटा दिल पे छाई है, हम लौट गए रसूले खुदा की दुहाई है। जब फातिमा ने खुल्दे बरी का सफर किया, ज़ैनब तो कह रही थी अभी ये बसंत मलार, इतने में आए रोते हुए फातिमा के लाल, ख्वाहर के मुंह को देख के बोले वो खुश के साथ, बहना बताओ इस घड़ी आमा का क्या है हाल, क्या गश में है जो आँख भी अब खोलते नहीं, हम रो रहे हैं देर से अब बोलते नहीं। जब फातिमा ने खुल्दे बरी का सफर किया, ये कह के माँ के सीने लेपटे हसन हुसैन, चिल्लाए सर को पीट के दोनों यशोर हुसैन, अम्मा उठाओ सर को के आए हैं नूर है, तफसीर अफ़ो कीजिए हमको नहीं है चैन, जी भर के रोए है ना हमें अब रुलाइए, आती है नींद सीने पे अपने सुलाइए। जब फातिमा ने खुल्दे बरी का सफर किया, रो रो के फिर बहन से ये बोले हुसैन पाक, अब है यतीम कर दो गिरबां हमारा चाक, जब तक जिएंगे सर पे उड़ाएंगे आपने खाक, अम्मा तो मर गई ना हुए हाय हम हलाक, अब नाज कौन हाय हमारे उठाएगा, रातों को कौन सीने पे अब
अब नाज कौन हाय हमारे उठाएगा, रातों को कौन सीने पे अपने सुलाएगा, जब फातिमा ने खुल्दे ابھی آپ کے سامنے جناب ذاکر عباس صاحب اور ان کے رفقا سوز خانی کے فرائض کو انجام دے رہے تھے، تو خدا سخن میر انیس اللہ علیہ مقام فرماتے ہیں کہ مہلت اجل جو دے تو غنیمت اسے جانو۔ آپ کے درمیان زیادہ دیر تک حل نہیں ہونا ہے چونکہ مولانا صاحب کو ذرا آنے میں تاخیر ہے۔ پیش خوانی کے فرائض کو انجام دیں گے جناب حسن فتح پوری صاحب۔ تو مہلت اجل جو دے تو غنیمت اسے جانو، آمادہ ہو رونے پہ سعادت اسے جانو۔ مہلت اجل جو دے تو غنیمت اسے جانو، آمادہ ہو رونے پہ سعادت اسے جانو۔ آنسو نکل آئیں تو عبادت اسے جانو، آنسو نکل آئیں تو عبادت اسے جانو۔ ایذا ہو جو مجلس میں تو راحت اسے جانو، ایذا ہو جو مجلس میں تو راحت اسے جانو۔ کیوں راحت جانے؟ بیت ملاحظہ فرمائے خدا سخن میر علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاقے کیے ہیں دھوپ میں لب تشنا رہے ہیں، فاقے کیے ہیں دھوپ میں لب تشنا رہے ہیں، آقا نے تمہارے لیے کیا ظلم سہے ہیں، آقا نے تمہارے لیے کیا ظلم سہے ہیں۔ تو غم حسین کی مجلس کی شان تو دیکھو، غم حسین کی مجلس کی شان تو دیکھو کہ تشنگی یہاں تقسیم جام کرتی ہے۔ غم حسین کی مجلس کی شان تو دیکھو کہ تشنگی یہاں تقسیم جام کرتی ہے۔ عزا کا فرش بچھاتا ہے آسمان یہاں، ہوا چراغ جلانے کا کام کرتی ہے، ہوا چراغ جلانے کا کام کرتی ہے۔ عزا کا فرش بچھاتا ہے آسمان یہاں، ہوا چراغ جلانے کا کام کرتی ہے۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب محترم حسن فتح پوری صاحب سے کہ آئیں پیش خوانی کے فرائض کو انجام دے، اور بزمی صاحب سے گزارش ہے کہ مولانا کو جلد از جلد امام بارگاہ میں لے کر آئیں۔ ایک نعرہ صلوات کے ساتھ ایک باواز بلند نعرہ صلوات مولانا صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ مطلب ملاحظہ فرمائے کہ پتھر، ملاحظہ فرمائے صاحب کہ پتھر اچھالتے ہیں جو ان کی نظر میں ہوں، کہ پتھر اچھالتے ہیں جو ان کی نظر میں ہوں، پتھر اچھالتے ہیں جو ان کی نظر میں ہوں، محتاط اس لیے ہوں کہ شیشے کے گھر میں ہوں،
मोहतात इसलिए हूँ کہ شیشے کے گھر میں ہوں اور کیا پوچھتے ہو مجھ سے حد چارہ گر میں ہوں کیا پوچھتے ہو مجھ سے حد چارہ گر میں ہوں کاسا بدست کوچے خیر البشر میں ہوں کاسا بدست کوچے خیر البشر میں ہوں شعر ملاحظہ فرمائے کہ پہنچا تیری جناب میں جب آسماں جناب کہ پہنچا تیری جناب میں جب آسماں جناب ایسا لگا کہ حلقہ شمس و قمر میں ہوں ایسا لگا کہ حلقہ شمس و قمر میں ہوں اور شعر ملاحظہ فرمائے کہ جس راہ کے مسافر پرعزم تھے حبیب کہ جس راہ کے مسافر پرعزم تھے حبیب عہد شباب لے کے اسی رہ گزر میں ہوں عہد شباب لے کے اسی رہ گزر میں ہوں شعر ملاحظہ فرمانے کہ جس کے لیے بطول نے مانگے تھے اشک غم کہ جس کے لیے بطول نے مانگے تھے اشک غم کیا یہ شرف ہے کم کہ اسی چشم تر میں ہوں کیا یہ شرف ہے کم کہ اسی چشم تر میں ہوں شعر ملاحظہ فرما دیکھیں کہ تائید صبر و ضبط کا پرچم لیے ہوئے تائید صبر و ضبط کا پرچم لیے ہوئے اے آسماں مقام تیری رہ گزر میں ہوں اے آسماں مقام تیری رہ گزر میں ہوں آخر شعر ملاحظہ فرمانے کی روتے ہیں پھوٹ پھوٹ کے پیروں کے آبلے کہ روتے ہیں پھوٹ پھوٹ کے پیروں کے آبلے دیدار مرتضیٰ کی طلب ہے سفر میں ہوں دیدار مرتضیٰ کی طلب ہے سفر میں ہوں میں گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا فیض علی رضوان صاحب کے واسطے کے ذمہ ممبر ہو ذکر فضائل مصائب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمائے بہت بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد थोड़ा सा पीछे فاتحہ
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین خیر المبشرین والمنذرین افضل المخلوقین فی عالم التکوین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صلوات بالله ارباب مجلس، آغاز کلام سے پہلے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر جناب سید ذاکر حسین صاحب مرحوم ابن سید ہادی حسین اور افسری بیگم مرحومہ بنت ممتاز حسین ان دونوں کی ارواح کو فاتحہ کا ثواب ساتھ ایک صلوات بھیج دے محمد قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، یہ آیہ قرآنی بعد میں ہے، کچھ مومنین کی دعا پہلے ہے، لیکن دعا کرنے والوں نے ایسی دل کی گہرائی کے ساتھ دعا مانگی کہ پروردگار نے بندوں کی دعا کو قرآن بنا کے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی۔ دعا کیا ہے؟ اس کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں۔ ربنا افرغ علینا صبر، اے ہمارے پالنے والے ہم پر صبر کو نازل فرما، وثبت اقدامنا، اور دشمنوں کے مقابلے میں ہمارے قدموں کو ثبات عطا کر، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور یہ جو کافر قوم ہے اس کے مقابلے میں تو ہماری مدد کرنا۔ دیکھیں لفظیں بتا رہی ہیں کہ یہ دعا کسی ایسے وقت کی ہے جب یہ صاحبان ایمان کسی گروہ کفار سے جنگ کرنے جا رہے تھے۔ سب سے پہلے جو چیز اس آیہ کریمہ میں
काबिल तवज्जो है कि लफ्ज़ें थी बंदों ज़बान से निकली हुई, लेकिन अल्लाह ने उसे बना दिया कुरान। ये तो अब मेरा अल्लाह और मौला जानता है कि हमने बड़ी से बड़ी बीमारी के सामने मजलिस को नहीं समझा करते। हमेशा हर बीमारी में हमने मजलिस को प्रेफरेंस दी है और बीमारी को कोई अहमियत नहीं दी है। तो बीमारी के बावजूद हमने हाजिर हूँ, मगर गुजारिश ये है कि ताकत और तवानाई में काफ़ी कमी आ गई है, लिहाजा सलावत का सहारा। अब ये जो आयत मैंने आपके से पढ़ी, जिससे मैंने बताया कि ये पहले साहबान ईमान लोगों की दुआ है जिसे अल्लाह ने बाद में कुरान बना दिया। अब ये कौन लोग थे जिन्होंने ये दुआ मांगी थी? कुरान की रूह से ये जनाबे मूसा के बाद, अब चूंकि कुरान में नाम नहीं इसलिए मैं नाम नहीं बता पा रहा हूं, जनाबे मूसा के बाद यहूदियों के किसी नबी के ज़माने का वाक़या है। यहूदियों के दौर में जनाबे मूसा की ही नस्ल से किसी नबी की उम्मत की दुआ थी ये। अब ये दुआ जो उन्होंने मांगी है ये तो बाद में, कुरान जो बताता है वो ये है कि नबी की इस उम्मत ने अपने नबी से एक मुतालबा किया। वो मुतालबा क्या था? बहुत तवज्जो से ये इब्तिदाइया सुनिएगा ताकि आगे जो मैं कहूँ वो आपके ज़हनों तक पहुँचा सकूँ। तो ये जनाबे मूसा के बाद यहूदियों के किसी नबी की कौम थी जिसने ये दुआ मांगी थी, लेकिन दुआ से पहले जो कुछ हुआ है वो सुनिए। कोई काफिर गिरोह था जो इन्हें परेशान करता था। काफिरों का कोई गिरोह था जो इन लोगों को परेशान किए हुए था। तो उससे परेशान आके और तंग आके इन लोगों ने ये फैसला किया अब इनसे लड़ के आर पार मसले को कर दें, या तो बात इधर या उधर, या हम मारे जाएं या इन्हें मार दें। तो इन लोगों ने अपने नबी से एक मुतालबा किया कि ए मेरे नबी, एक हमारा सरदार बना दीजिए ताकि हम उसी सरदार की क़यादत में इन काफिरों से जाके लड़े, जंग करें। तो नबी अपनी हैसियत जानता था, नबी अल्लाह की शरीयत से वाकिफ था, नबी अल्लाह का कानून जानता था। तो नबी ने सीधे सीधे इन लोगों से कहा कि देखो, सरदार बनाना हमारे अख्तियार का काम नहीं है, बनाना अल्लाह का काम है, दिखा के पहचानवा देना मेरा काम। मेरा दिल चाहता है इन लोगों से कहूं, यहूदी है ना सर, कि अपने नबी से क्यों कह रहे हो कि एक सरदार बना दे, खुद ही बना लेते। कहा हम यहूदी जरूर हैं मगर इतना जानते हैं कि सरदार बनाना हमारा काम नहीं है, इसीलिए हमने अपने नबी से मुतालबा किया। तो नबी ने भी जो अपना अख्तियार था वो बता दिया, कहा ना ये सरदार बनाना हमारा काम नहीं है, ये बनाना काम अल्लाह का है, हम सिर्फ पहचानवा सकते हैं क्या इसे बनाया गया है। तो उन लोगों ने कहा ठीक है, अगर आपके अख्तियार से भी बाहर की बात है तो आप ज़रा अल्लाह ही से दुआ कर दीजिए हमारे लिए कि वो किसी को हमारा सरदार बना दे। चुनांचे उस नबी ने बारगाह इलाही में दुआ की, मालिक मेरी कौम वाले एक सरदार चाहते हैं जिसकी क़यादत में जाके ये काफिरों से जंग करें, तो किसी को इस कौम का सरदार बना दे। तो अब अल्लाह ने जिसे सरदार बनाया वो जनाबे तालूत थे, ये कुरान ने बताया। जिसे सरदार बनाया गया वो जनाबे तालूत थे। तो अल्लाह की वही आई नबी के ऊपर कि हमने तालूत को तुम्हारी कौम का सरदार बना दिया, अब तुम उम्मत से बता दो और तालूत को पहचानवा दो। उस नबी ने अपनी कौम को बुला के कहा भाई तुमने जो सरदार की फरमाइश की थी, हमने अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाह ने तुम्हारा सरदार बना दिया। तो ये सब बहुत जल्दी से बताइए, जल्दी हमारा सरदार कौन है?
تو तालूत को लेके वो नबी आए थे। उन तालूत का बाजू पकड़ के उस नबी ने कहा ये है तुम्हारा सरदार। अब जो मजे की बात है वो अब सुनिएगा। जैसे ही उस नबी ने तारुफ करा कि ये तालूत है तुम्हारा सरदार जिसे अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर मुअय्यन फरमाया है, तो इन लोगों ने कहा ये तालूत, ये हमारे सरदार। इनके पास पैसा तो है ही नहीं, ये तो बिल्कुल गरीब आदमी है। ये सब कुरान बता सुना रहा हूं आपको, कहा ये तो बिल्कुल गरीब आदमी, इनके पास पैसा तो है नहीं, दौलत तो है नहीं, ये तो बिल्कुल फकीर है। इन्हें कहा अल्लाह ने हमारा सरदार बना दिया। तो उस नबी ने कहा सुनो, अल्लाह दौलत दे के किसी को सरदार नहीं बनाता। कहा मगर हम तो यही चाहते हैं कि हमारा जो सरदार हो वो गनी हो। पता नहीं आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे। कहा हम तो यही चाहते हैं कि हमारा सरदार गनी हो। तो मैं बात को बाद में आगे बढ़ाऊंगा, पहले एक जुमला कह देना हूं। अगर हम तो यही चाहते हैं कि हमारा सरदार दौलत वाला हो, पैसे वाला हो, गनी हो। तो उस नबी ने कहा कि भाई अल्लाह का मेयार इंतखाब दौलत नहीं है। तो कौम थोड़ा सुलझे दिमाग की थी, अपनी ख्वाहिश जरूर जाहिर की उन्होंने, अपनी मंशा जरूर अपने नबी को बताई, मगर जब नबी ने कहा कि अल्लाह के यहाँ मेयार इंतखाब दौलत नहीं है, तो उन्होंने पूछा फिर अल्लाह का मेयार इंतखाब क्या है, वो हमें बताइए। इस नबी ने कहा अल्लाह का मेयार सुनो क्या है। का क्या है बताइए। का अल्लाह का मेयार ये है, इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम वज़्ज़ादहु बसतन फिल इल्म वल जिस्म। अल्लाह तुम में से सरदार उसे चुनता है और सबसे ज्यादा तो अल्लाह दो में इरादा हो। बुज़ बनाया जो कह रहा है, तो कह रहा है अल्लाह का मेयार है, लाना है। यहाँ पर जितने भी इंसान आ जाए उन सब का नबी है ये। और सिर्फ नबी ही नहीं है बल्कि दुनिया इल्म के मैदान में चाहे जितना क़यामत तक मेरे नबी से इल्म में कोई आगे नहीं जा सकता। इसलिए कि अल्लाह कह रहा मौला अली की विलादत के बाद अक्लों को हैरान कर देने वाले दो वाक़े हुए। एक तो 3 दिन का कल्ले अर्दर सीना पैदा होता ही आसमानी किताबों की तिलावत की, मगर आपने गौर नहीं फरमाया अली ने कुरान पहले पढ़ा, कल्ले अर्दर बाद में सीना है। कुरान को पढ़ना इल्म है, कल्ले अर्दर सीना ताकत है। अली ने पहले इल्म दिखाया फिर ताकत दिखाई। बताना यह था मेरे यहाँ फजीलतों का इजहार भी उसी तरतीब से होगा जो तरतीब कुरान मजीद है। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद। तो बहरहाल नबी ने अपनी कौम को जो मेयार इंतखाब इलाही था वो बता दिया कि अल्लाह इल्म की बुनियाद पर चुनता है, अल्लाह ताकत की बुनियाद पर चुनता है, दौलत की बुनियाद पर किसी को नहीं चुनता। तो कौम इतनी शरीफ थी कि नबी के बताए हुए मेयार को मान गए। देखिए यहूदी हैं मगर कितनी जल्दी आसानी से मान गए। और एक मेरे नबी की कौम है, गदीर के मैदान में चिल्ला चिल्ला के मेरा नबी कह रहा है जिसका मैं मौला उसका अली मौला। इनकी समझ में नहीं आ रहा है। एक सलात और भेज दीजिए। अब जो बात मैं कह रहा हूं उस पर थोड़ी सी आपकी फिक्र की भी जरूरत है, तवज्जो की जरूरत है। उस नबी ने बता दिया कि तालूत तुम्हारे सरदार हैं, तुम इनकी सरबराही में चाहो तो काफिरों से जंग कर सकते हो। तो ये लोग राजी हो गए कि ठीक है, जब अल्लाह ने बनाया है इन्हें तो हम इन्हें अपना सरदार मानते हैं और इन्हीं की सरबराही में हम गरोह काफिर से जंग करेंगे। अब तालूत भी पैगंबर हैं, ये जहन में रहे, नबी हैं, कोई आम इंसान नहीं है। तो जनाब तालूत इस पूरी कौम को लेकर काफिरों से लड़ने चले।
تو جب لڑنے کے لیے چلے ہیں تب اس وقت ان لوگوں نے اللہ سے یہ دعا مانگی ہے کہ اے میرے مالک ہم پر صبر کو نازل فرما، یعنی ہم پر اگر تلواریں پڑیں تو ہم بے صبر کے بھاگے نہیں، ہمارے قدموں کو ثبات عطا کر دے، ہم میدان میں دشمنوں کے سامنے جم کر لڑیں، اور ہم کم ہیں یہ دشمن زیادہ ہیں، لہذا ان کے مقابلے میں تو ہماری مدد کرنا۔ اب جب یہ طالوت پیغمبر اپنی اس قوم کو قوم کافرین کے مقابلے میں لے کر چلے تو انہوں نے اپنی قوم کو خطاب کر کے ایک بات کہی کہ دیکھو ابھی موقع ہے، جسے واپس ہونا ہے واپس ہو جائے گا، لیکن جب ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے تو پھر کسی کو لوٹنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اب راستے میں کیا ہوگا وہ ہم تمہیں پہلے بتائے دے رہے ہیں۔ راستے میں کیا پیش ہوگا تمہارے سامنے، کون سی مصیبت آئے گی، کون سی پریشانی آئے گی، اس سے ہم تمہیں پہلے آگاہ کر دیتے ہیں تاکہ جسے جانا ہو ابھی چلا جائے، بعد میں جا کے ہمارے گروہ کی ذلت اور توہین کا سبب نہ ہو۔ تو ان قوم والوں نے پوچھا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ ایک نہر کے ذریعے سے، ایک نہر کے ذریعے سے تمہارا امتحان لے گا۔ ریگستانی علاقے سے سفر کر کے ہمیں چلنا ہے تو راستے میں پیاس بہت زبردست لگے گی، اور جب کچھ دور چل لو گے تب ایک نہر ملے گی جس میں ٹھنڈا پانی تمہیں پینا ہوگا، جس میں ٹھنڈا پانی بہہ رہا ہوگا جسے تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگانا، پیاسے رہنا ہے، پانی نہیں پینا۔ ان اللہ مبتلیکم بنہر، نہر کے ذریعے تمہیں امتحان لے گا اللہ، پیاسے ہوگے پانی ہوگا مگر پینے کی اجازت نہیں، اور اگر کسی نے پی لیا فمن شرب منہ، جس نے بھی اس میں سے پانی پی لیا، فلیس منی، بس وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سن لیا نا آپ نے؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا بہت توجہ کی ضرورت ہے، بہت فکر کی ضرورت ہے، اس لیے کہ گفتگو تھوڑی سی گاڑھی ہو رہی ہے۔ کیا کہا طالوت اپنی قوم سے؟ اللہ ایک نہر کے ذریعے سے تمہارا امتحان لے گا، تم پیاسے ہوگے، ٹھنڈا پانی سامنے بہہ رہا ہوگا مگر اس میں سے پانی پینا نہیں ہے، پیاسے رہنا ہے، اور اگر کسی نے پی لیا تو اب نبی کہہ رہا فلیس منی، ہم میں سے نہیں آئے، نہیں جاگے آپ۔ میں آپ کو چوکانے کے لیے وہی لفظ استعمال کروں جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا جو امتحان میں پاس نہ ہوگا، جو پانی پی لے گا وہ میرا منی نہیں ہے۔ گویا طالوت پیغمبر نے بتا دیا جو امتحان میں پاس ہو وہی نبی کا منی ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، میں کیا کہہ دیا میں نے؟ طالوت نے صاف کر دیا کہ جو امتحان میں پاس ہو جائے وہی نبی کا منی ہوتا ہے۔ تو جو پاس ہوگا وہ نبی کا منی کہلائے گا، جو فیل ہو جائے گا وہ نبی کا منی نہیں کہلا جائے گا۔ تو پاس اور فیل ہونا امتحان کے بعد کی بات ہے، پہلے کی بات نہیں ہے۔ جو امتحان دے گا تبھی تو پتہ چلے گا پاس ہوا کہ نہیں۔ اب عجیب و غریب بات ہے، یہاں تو طالوت نے اپنی قوم سے کہا جو امتحان میں پاس ہو جائے گا وہ میرا منی ہے، اور جو پاس نہ ہوگا وہ منی نہیں ہے۔ مگر اب میں کیا کہوں، میرے نبی نے اپنی اولاد کے امتحان سے پہلے کہا علی منی، فاطمہ بذۃ منی، حسن منی، حسین منی۔ آپ نے غور فرمایا؟ یہ امتحان سے پہلے، آپ کہیں گے صاحب آپ نے کیسے کہہ دیا امتحان سے پہلے؟ دیکھیں چاہے مولا کائنات ہوں، چاہے شہزادی جناب سیدہ ہوں، چاہے مولا حسن ہوں یا امام حسین ہوں، پیغمبر کی زندگی میں کسی کی مجال بھی نہیں تھی کہ جو نظر اٹھا کے ان کی طرف دیکھ بھی لے۔ ان کا امتحان شروع ہوا ہے نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد۔ مولا علی مصائب میں گرے ہیں پیغمبر کے جانے کے بعد، شہزادی کونین پر قیامتیں آئی ہیں بابا کے جانے کے بعد، نواسوں کو ستایا گیا ہے نانا کے نہ رہنے کے بعد۔
تو ظاہر سی بات پیغمبر نے سب کے لیے منی کہا تو اپنی زندگی میں کہا جب امتحان نہیں ہوا تھا. اور معیار کیا ہے کہ جو امتحان میں پاس ہو جائے وہی ہوگا نبی کا منی. میں ایک بات کہوں، اے میرے نبی، یہ امتحان ہونے سے پہلے یہ جو آپ نے منی کا اعلان کر دیا، آپ کی پوری رسالت داؤں پر لگ گئی ہے. اس لیے کہ اگر آپ کے اہل بیت امتحان میں فیل ہو گئے تو دنیا کہے گی دیکھیں پہلے ہی سے کہہ دیا تھا فیل ہو گئے نا. میرا نبی شاید آواز دے کہ جو امتحان میں ناکام ہونے والے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اور جو امتحان میں کامیاب ہونے والے ہوتے ہیں وہ میرے اہل بیت ہوتے ہیں. مجھے اپنے اہل بیت پر اتنا کانفیڈنس ہے، اپنی اولاد پر اتنا کانفیڈنس ہے کہ میں جانتا ہوں کسی مرحلے میں نہ علی ناکام ہوگا، نہ فاطمہ ناکام ہوگی، نہ حسین. تو جن پر اللہ نے اعتبار کر رہا ہو، جن پر اللہ کا نبی اعتبار کر رہا ہو، میں کہتا ہوں اب اگر باغ فتح میں یہ گواہی دینے کھڑے ہو جائیں تو جو ان پر اعتبار نہ کرے وہ یہودیوں سے بھی برا ہے. صلوات بھیجے محمد والا. اچھا، تو اب انہوں نے دعا مانگی، مالک ہم پر صبر نازل فرما دے، مالک ہمیں میدان جہاد میں ثابت قدم کر دے، مالک ان کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر. اب آپ بتائیے جن کی زبان سے نکلی ہوئی لفظوں کو اللہ قرآن بنا رہا ہے، کیا ان کی دعا رد ہوگی؟ نہیں ہوگی، یقیناً مانی جائے گی. یعنی اللہ انہیں صبر دے گا، اللہ انہیں میدان قدم میں ثابت قدم کرے گا میدان جنگ میں، اور اللہ ان کی مدد بھی کرے گا. تو اللہ نے دعا قبول کی مگر شرط لگا کے. اب شرط کیا لگائی؟ اللہ نے کہا ہم تمہیں ثابت قدم بھی کریں گے، ہم تمہاری مدد بھی کریں گے، مگر شرط یہ ہے کہ پہلے تم ہماری مدد کرو. اب ظاہر سی بات ہے اللہ کی مدد کون کرے گا؟ اللہ خود دوسروں کی مدد کرتا ہے، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. مگر یہاں خود اللہ نے کہا ہے ہم تمہیں ثابت قدم بھی کریں گے، تمہاری مدد بھی کریں گے، مگر شرط یہ ہے کہ پہلے تم ہماری مدد کرو. اب ہم نے علماء کرام سے پوچھا کہ یہ اللہ نے اپنی مدد کرنے کا مطالبہ کہاں سے کر دیا؟ کس انسان میں دم ہے جو اللہ کی مدد کرے؟ تو علماء نے جو اس تفصیل میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد کا مطلب ہے اللہ کے مشن کو آگے بڑھانے والا، وہ اللہ کا مددگار کہا جائے گا. یعنی اللہ نے کہا کہ تو ہمارے مشن کو آگے بڑھاؤ، ہم تمہاری مدد بھی کریں گے، تمہاری نصرت بھی کریں گے. مگر اب جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے اللہ نے کہا ہم تمہاری مدد کریں گے اور تم ہو جاؤ گے ثابت قدم، مگر شرط یہ ہے کہ پہلے تم ہماری مدد کرو. یعنی اللہ کسی کی بھی مدد کرے گا تب جب پہلے وہ بندہ خود اللہ کی مدد کرے. جب وہ بندہ اللہ کی مدد کرے گا تو اللہ اس کی مدد کرے گا اور یہ ہو جائے گا ثابت قدم. آپ غور کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کا مطلب میدان میں اگر کوئی ثابت قدم نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کی مدد کی ہے، اور اگر اللہ نے مدد کی ہے تو اللہ پہلے ہی کہہ چکا کہ ہم مدد اسی کی کریں گے جو پہلے ہماری مدد کرے. اب میں آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں آپ محسوس کر رہے ہیں نا؟ جو میدان میں ثابت قدم ہو اس کا ثابت قدم دلیل ہے کہ اللہ مدد کر رہا ہے، اور اللہ مدد اسی کی کرتا ہے پہلے جس جو اللہ کی مدد کر چکا ہو. اب تاریخ اسلام میں ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا تو مجھے نہیں پتا کہ کون کون میدان سے بھاگا، مگر اتنا ہمیں ضرور ملا کہ میرا مولا علی ہر میدان میں ثابت قدم ہے. تو علی کا ثابت قدم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ مدد کر رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا
کا ثابت قدم ہونا میدان جنگ میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے علی کی مدد کی ہے. اللہ نے علی نے اللہ کی مدد کی ہے، تبھی اللہ نے ان کی مدد کی، اور یہ ہو گئے ثابت قدم. تو علی کا ثبات مدد کوئی کسی کی کر نہیں سکتا، تاریخ میں موجود ہے. پیغمبر اسلام کے ساتھ کافروں نے کچھ بدتمیزی کی، جناب حمزہ کو جلا لایا، اور جب جلا لایا تو جناب حمزہ نے کہا کہ میرے لال کل سے آپ اکیلے باہر نہیں نکلیں گے، آپ کے ساتھ میں چلوں گا، اور پھر دیکھتا ہوں کہ کس کی ہمت ہے جو آپ سے گستاخی کرے. دیکھیں چچا ہے، جوش محبت میں تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، اکیلے نہیں جانے دیں گے ہم، اب آپ کے ساتھ میں ہم چلیں گے. تو پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. کہا ہاتھ جوڑ کے نبی نے، چچا آپ کی مدد سر آنکھوں پر، مگر اتنا یاد رکھیں میں آپ کی مدد اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک آپ اپنے ایمان کا اعلان نہ کر دیں. جب تک آپ اپنے ایمان کا اعلان نہ کر دیں ہم آپ کی مدد نہیں. تو مدد کرنا چاہ رہے ہیں حمزہ، مگر نبی نے شرط لگا دی پہلے ایمان کا اعلان کیجئے تو مدد قبول ہے، ورنہ آپ اپنی مدد اپنے پاس رکھیے، ہمیں نہیں چاہیے. اس کا مطلب کوئی کسی کی مدد تبھی کر سکتا ہے جب اس کی مدد قبول کی جائے. علی کا ثبات قدم دلیل ہے کہ اللہ مدد کر رہا ہے، اور اللہ کر رہا ہے مدد اس کی کرتے ہیں جو پہلے ہماری مدد کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی سے اللہ نے مدد لی ہے. تو میں ایک جملہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا، جس سے مدد لینے میں اللہ کو اعتراض نہیں ہے، اسے مدد کو پکارنے میں تمہاری نانی کیوں مر رہی ہے. جس سے مدد لینے میں اللہ کو اعتراض نہیں ہے. انسان کو کیوں اعتراض ہو رہا کہ ان سے مدد نہ مانگو، ان سے نہ مانگو. دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ غیر اللہ سے مدد لینا حرام ہے. یہ ہمارے علماء کا فیصلہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد لینا حرام ہے. لیکن جب وضاحت ہوئی تب لطف آیا. غیر اللہ سے مراد وہ افراد ہیں جو دین الہی سے دور ہیں. اس کے بعد ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ معصومین سے مدد مانگنا غیر اللہ سے مدد نہیں ہے، اس لیے کہ اس زمین پر وہ نمائندے ہیں پروردگار کے. ظاہر سی بات ہے اگر کسی کو اللہ سے مدد لینی ہو اور وہ اللہ سے مدد مانگے تو اللہ خود مدد کرنے زمین پہ انسان کی شکل میں تھوڑی آ جائے گا. اللہ سے مدد مانگو. سورہ حم میں بھی آپ وعدہ کرتے ہیں اپنے اللہ سے، ہم عبادت تیری کریں گے، مدد تجھ سے مانگیں گے. تو کیا پیغمبر اسلام یہ آیتیں نہیں پڑھتے تھے؟ ایاک نعبد، ہم عبادت تیری کریں گے، و ایاک نستعین، ضرورت پڑے گی تو مدد تجھ سے مانگیں گے. تو پیغمبر یہ آیتیں پڑھتے تھے، تو پھر خیبر کی جنگ میں انہوں نے علی کو کیوں پکارا؟ اللہ سے وعدہ یہ ہے کہ مدد تو آپ سے مانگیں گے، مدد تجھ سے مانگیں گے، مگر پکارا علی کو. تو نبی سے زیادہ اس حقیقت کو کون جان سکتا تھا کہ اللہ کی مدد، اللہ ڈائریکٹ کسی کی مدد کرنے نہیں آتا، کسی نہ کسی وسیلے سے مدد کرتا ہے، اور اللہ کے وسیلے کا نام علی ہے. تو علی سے مدد مانگنا غیر اللہ سے مدد مانگنا نہیں ہے، اللہ سے مدد مانگنا. ایک سلام بھیج دیجیے محمد. بس میرے دوستو، سید صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا کمی پڑھیے گا، لیکن میں نے کمی کی نہیں ہے. ہاں بس آپ لوگوں سے دعاؤں کا محتاج ہوں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مومنین نے اس بات بیماری میں میرے لیے بہت دعائیں کی ہیں. ایک دو نہیں، سینکڑوں مومنین کے میرے پاس فون آئے ہیں
जिन लोगों ने बाकायदा वो आवाज़ें सुनाई हैं जो मुनाजात की शक्ल में मेरे लिए दुआएं कर रहे थे। लोगों ने यहाँ तक कहा मुझसे कि मौलाना हम तो दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह हमारी उम्र आपको लगा दे, लेकिन आप अच्छे हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये मोमिनीन की दुआएं ही हैं जो आज 20 दिन पहले हार्ट का झटका पाने के बाद मैं आपके सामने मजलिस पढ़ रहा हूँ। ज़्यादा दिन नहीं हुए, इसी जुलाई की शुरू तारीखों में हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपके सामने हाजिर हूँ, मजलिस पढ़ रहा हूँ। ये सिर्फ मोमिनीन की दुआएं, अल्लाह की मेहरबानी और मौला का करम है। एक सलावत और भेज दीजिए मोहम्मद। ज़िंदगी बखैर रही, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आप सबको अच्छा रखे, आप सब के सब मासूमीन के साए। मेरी ज़िंदगी ने भी वफा की तो इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे, और जो कमी आज रह गई है उसे आइंदा पूरी करो। तो अल्लाह इम्तिहान लेता है, अल्लाह अपने बंदों का इम्तिहान लेता है, और ख़ास तौर से मोमिनों का इम्तिहान ज़्यादा होता है। अक्सर हमने सुना है साहब, हम इस कदर अल्लाह का हुक्म मानते हैं, उसके अहकाम पर अमल करते, मगर ये मुसीबत, ये परेशानी। मैं सिर्फ एक जुमला कह के आगे बढ़ जाऊंगा, ज़्यादा तफसील में नहीं। मौला कायनात की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने कहा, मौला आपका किरदार देख के मैं आज इस्लाम कबूल करता हूँ आपकी मोहब्बत में, और से आपकी मोहब्बत का दम भरता हूँ। मौला ने कहा, अगर इस्लाम कबूल कर लिया है, मेरी मोहब्बत का दम भरने का दावा कर रहे हो, तो आज ही से मुसीबतें उठाने के लिए तैयार हो। और आप सब की तस्कीन कल्ब के लिए एक रवायत और सुना दूँ, मेरे छठे इमाम से मंसूब रवायत है। मेरे इमाम ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स मेरा मुहिब है, मेरे से मुराद मेरे ख़ानदान का, अकेली एक ज़ात से मुराद नहीं, अगर कोई शख्स हमारा मुहिब है तो अल्लाह उससे 4 चीज़ें हमेशा के लिए दे देता है और 4 चीज़ें हमेशा के लिए छीन लेता है। तो उस शख्स ने हाथ जोड़ दिया, जिसे मौला बयान कर रहे थे कि मौला वो ज़रा वो भी बता दिए कि क्या 4 चीज़ें अल्लाह दे देता है और क्या छीन लेता है। का दौलत छीन लेता है, गुर्बत दे देता है। ये मुहिब अहले बैत की पहचान बता रहे हैं, कह रहे हैं जो मेरा मुहिब है उससे अल्लाह दौलत छीन लेता है, गुर्बत दे देता है, सेहत छीन लेता है, बीमारियां दे देता है, सुकून छीन लेता है, आपकी ज़बान में कहूँ टेंशन दे देता है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो शियाने अहले बैत अतहार को इम्तिहान में मुब्तला रखने के लिए, और अब इस इम्तिहान में जो पास हो गया, जाहिर सी बात मिन्नी का खिताब तो अल्लाह ने के नबी ने अपने अहले बैत के लिए मखसूस कर दिया, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जो आले मोहम्मद के चाहने वाले इम्तिहान में पास हो जाएं, तकलीफ़ें झेलते रहें, गुर्बत झेलते रहें, बीमारियां झेलते रहें, और फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, तो इनका शुमार जैसे वहाँ नबी के मिन्नी में शुमार उनका हुआ है, वैसे ही नबी के अहले बैत के चाहने वालों में शुमार आपका हो। जो कुछ भी मैंने कहा उसकी खुली हुई तफसीर तारीख़ इस्लाम, आप उठा के पढ़िए, आप यकीन जानिए आप सबसे सुकून में आले मोहम्मद के चाहने वालों पर कैसी कैसी मुसीबतें हैं। आप इसी दुनिया में ज़रा सा देख लीजिए, मैं किसी एक मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता, न जाने कितने मुनाफिकीन हैं जो शियाने अहले बैत अतहार का जीना मुश्किल किए हो। तो ये आले मोहम्मद की मोहब्बत ही तो है जिसके नतीजे में ये इम्तिहान लिया जा रहा है। और ये दौर तो जाने दीजिए, वो दौर याद कीजिए जो बनी उमैया और बनी अब्बास का दौर था, कैसे कैसे मजालिम हुए हैं अहले बैत के चाहने, मगर ये आले मोहम्मद के चाहने वाले थे, गर्दनें काट दी गई, भूखे प्यासे रखे गए, ज़बह किए गए हैं, मगर इन्होंने आले मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ा। मुतवक्किल मलून का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, अब्बासी खुलफा में इंतहाई जालिम दुश्मन अहले बैत, बदतरीन दुश्मन अहले बैत।
اس کے یہاں ایک تہخانہ تھا، اس کے مرنے کے بعد جب اس تہخانے کو کھولا گیا ہے تو 1,00,000 انسانی ڈھانچے اس میں سے نکلے ہیں، اور یہ 1,00,000 وہ تھے جو سب محبان رسول اور آل رسول تھے، جنہیں تہخانوں میں ڈال دیا گیا، یہ بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ یہ ہے محمد کے چاہنے والوں کی تاریخ۔ آپ تو بہت سکون کی زندگی جی رہے ہیں، شکر ادا کیجئے کہ ایسے ملک میں ہیں جہاں آپ اپنی محبت کا اظہار کھل کے کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی سخت نہیں، آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ سلام ہو ہمارا ان بہادروں پر جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی مگر آل محمد کا دامن نہیں چھوڑا۔ ہم کربلا کے مصائب پڑھتے ہیں، کربلا والوں کی مصیبتیں بیان کرتے ہیں۔ آپ یقین جانیے، میرے پاس وقت نہیں میں آپ کو تفصیل سے سناؤں، ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں جنہوں نے خود مجھ سے بیان کیا ہے کہ کربلا میں حسین کے ساتھیوں پر جو مصیبتیں گزری ہیں، شہزادی کونین نے ان کو بتایا تھا کہ اللہ اپنے نبی کے اہل بیت کے چاہنے والوں پر اتنا مہربان ہے کہ اس نے کربلا کی مصیبتوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ جو بیان ہوتا ہے یہ مصیبتیں نہیں ہیں، یہ تو فقط چھوٹی چھوٹی سی جھلکیاں ہیں۔ شہزادی نے فرمایا کہ میرے لال اور اس کے ساتھیوں پر جو ظلم ڈھائے گئے ہیں، اگر صحیح معنوں میں تمہیں پتہ چل جائیں تو جو بیان کرے گا وہ بیان کر کے مر جائے گا، جو سنے گا وہ سن کے مر جائے گا۔ کربلا کے مصائب پر پردے پڑے ہو، حقیقی مسائل، ارے میں کیسے عرض کروں آپ کی خدمت میں، ایسے ہی مسائل تھے کہ جب میری شہزادی کربلا آئی تو بوڑھی نہیں تھی، مگر جب واپس کربلا سے گئی تو کمر بھی جھک گئی تھی، بال بھی سفید تھے، چہرے پر جھریاں بھی پڑی ہوئی تھی۔ آپ سوچئے ایسی کون سی مصیبت تھی کہ 10 دن میں زینب بوڑھی ہو گئی؟ اب مجالس کی کثرت کی وجہ سے مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں نے کب کیا پڑھ دیا، ہو سکتا ہے جو پڑھنے جا رہا ہوں وہ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے پڑھ چکا۔ مصائب کی کثرت نے زینب کا چہرہ اس طرح سے بدلا تھا کہ جن لوگوں کے ساتھ میری شہزادی نے زندگی گزاری تھی وہی جب مدینے میں شہزادی کو دیکھا انہوں نے تو پہچان نہیں پایا۔ آپ ذرا انصاف سے سوچئے، شوہر سے زیادہ زوجہ کو کوئی پہچان سکتا ہے؟ مگر ہائے میری شہزادی مدینہ آئی تو عبداللہ نے پہچانا نہیں۔ شہزادی گھر میں ماتم کر رہی، ہائے میرا بھیا، ہائے میرا ماں جایا۔ عبداللہ گھر میں نہیں تھے، مدینے سے کہیں باہر تھے، گھر میں قدم رکھا، دیکھا بی بی سے نے کھانا میں رو رہی ہے۔ عبداللہ نے کہا اے بی بی آپ میرے گھر میں اس طرح سے بیٹھ کے ماتم کریں، میرا دل دہل رہا ہے، کیا آپ کو پتا نہیں میرا مولا عالم غربت میں ہے، میرے 2 بچے پردیس میں ہیں، آپ اس طرح سے میرے گھر میں نہ روئیے، خدا میرے پردیسیوں کو سلامت رکھے۔ بھائی اتنا سننا تھا، میرے پاس جملہ نہیں ہے، جو ہے وہ سب سے سخت نہیں کہہ سکتے۔ شہزادی کے گلے پر خنجر چل گیا۔ ایک مرتبہ شہزادی اٹھی، عبداللہ کے سامنے آئی اور سامنے آنے کہتی اے میرے وارث بھیا مر گیا، اب آپ بھی نہ پہچانیے گا۔ عبداللہ تڑپ کے کون ہے آپ؟ کہا میرے وارث نہیں، میں آپ کی زوجہ زینب، میں حسین کی بہن زینب، میں اونو محمد کی ماں زینب ہوں۔ میں یہ سننا تھا، عبداللہ نے سر پیٹ دیا، ارے یہ آپ کے چہرے کو کیا ہو گیا؟ آپ کے چہرے پر جھریاں پڑ گئی، آپ بوڑھی ہو گئی۔ عبداللہ نے نہیں پہچانا، جناب ام البنین شہزادی کی ماں ہے، جناب سیدہ کے بعد
मौला कायनात ने जनाब उम्मुल बनीन से अर्ज किया, शहजादी को गोद में पाला है उन्होंने, सारी जिंदगी मदीने में जब तक रही शहजादी उम्मुल बनीन के सामने रही, मगर जब शहादत हुसैन की खबर बशीर के जरिए मदीने में फैली और महल्ले बनी हाशिम में बशीर ने आके कहा हुसैन मारे गए, तो उम्मुल बनीन तड़प के बाहर आ गई। ओ बशीर अपनी जबान रोक ले, तू कैसे कह रहा हुसैन मारे गए? दुनिया मान ले, मैं नहीं मानूंगी, मेरा अब्बास हुसैन के साथ गया है, मैं कैसे मान लूं अब्बास के होते हुसैन मारे गए? बशीर ने हाथ जोड़ दिया, बीवी मेरी मजाल नहीं कि मैं आपके सामने झूठ बोल सकूं, वल्लाह हुसैन मारे गए। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो लुटी हुई सैदानियां आके मदीना के बाहर ठहरी हुई, आप जाइए सैदानियों से मुलाकात करके हकीकत मालूम कर लीजिए। बशीर कहता जैसे मैंने कहा वो बीवी दौड़ती हुई उसी सिम चली जिधर मैंने इशारा किया था, आई सीधे वहां जहां शहजादी का खैमा नस्ब है। उम्मुल बनीन सीधे खैमे में दाखिल हुई, शहजादी की नजर पड़ी मां पर। इस बात को आपसे बेहतर कौन जानेगा, अगर घर में कोई मौत हो जाए, अचानक कोई अपना आ जाए तो लगता है कलेजा फट गया, आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है, गिरिया का कोहराम बर्पा हो जाता है। अरे एक मौत हो जाए तो हमारा ये हाल, ज़ैनब तो भरा कर लुटा के आई थी, जैसे ही मां को देखा दौड़ी अम्मा, अम्मा कह के ज़ैनब जैसे करीब आई, उम्मुल बनीन ने पता हाथ से ज़ैनब को हटाया, ए ज़ईफा मेरे सामने से हट जाओ, मुझे ज़ैनब से मिलना है, ए ज़ईफा मेरे सामने से हट जाओ, मुझे पहले ज़ैनब से मिलना है। ज़ैनब कदमों पर गिर पड़ी, अम्मा आपकी ज़ैनब मैं ही तो हूं। उम्मुल बनीन ने झुक के बाजू पकड़ी, शहजादी को उठाया, कलेजे से लगाया, पेशानी का बोसा दिया और उसके बाद चेहरा गौर से आपके बाल कैसे सफेद हो गए? दर्द की पूरी दुनिया डूब जाए इसी एक जुमले में। ये न पूछे बाल कैसे सफेद हो गए, ये न पूछे चेहरे पर झुर्रियां कैसे आ गई, ये न पूछे मेरी कमर कैसे झुक गई, अम्मा ये पूछे मैं अब तक जिंदा कैसे हूं। आप कह रहे हैं अकबर मारा गया, आप कह रहे हैं हुसैन मारा गया। कहा सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी चादर भी चली गई। अम्मा मेरी पोट पर ताजियाने मारे गए, अम्मा मुझे नंगे सर बाजारों में बिठाया गया। उम्मुल बनीन ने सर पीट लिया, अल्लाह ये क्या हो गया? कभी भी अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, जब ये सारी मुसीबतें आप पर गुजरी अब्बास कहाँ था? तो मैं अली की माफ नहीं करूंगी, मैं ये सुनना था। ज़ैनब ने वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यन्क़लिबून लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। आप सभी हज़रात से फिर एक मरतबा गुजारिश है कि एक सूरह फातिहा की तिलावत फरमा कर जनाब ज़ाकिर हुसैन साहब मरहूम इब्न सैयद हादी हुसैन और अफसरी बेगम मरहुमा बिनत मुमताज़ हुसैन दोनों को इस फातिहा का सवाब ईसा।
آپ آ گئے